یعنی بغدادی قدس سر العزیز، ہم ایک کانفرنس، اسلامک بین الاقوامی کانفرنس کے سلسلے میں لندن تھے، تو کمرے میں تنہا اکیلے بیٹھے تھے۔ جب اکیلے دیکھے تو اس دن ان کی شفقت، محبت، پیار بڑے جوش پر تھا، تو تنہائی میں مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے یہ قسم کیوں کھائی کہ میں کبھی پیر نہیں بنوں گا، بیعت نہیں لوں گا؟ یہ قسم کیوں کھائی؟ پھر آپ نے فرمایا، میں اب وہ کلمات جو آپ نے فرمائے میں نہیں دہرانا چاہتا۔ ان کی شفقت تھی، ان کا حسن ظن تھا، شیخ تھے، میرے والد تھے، میرے مربی تھے، میرے آقائے نعمت، جو ان کی طبیعت میں آیا فرمایا بھئی یہ قسم کیوں کھائی، اچھا نہیں کیا، اپنے اوپر کیوں پابندی لگائی؟ ان کی باتیں سن کر میں آپ کا منشا سمجھ گیا، آپ کا منشا سمجھ گیا۔ تو میں نے کوئی وجہ عرض نہیں کی، میں نے ویسے ہاتھ جوڑے اور آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے۔ میں نے کہا حضور بس غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، مگر بڑی بھاری قسم کھا لی ہے۔ وہ بھی ہنس پڑے، وہ بھی میری بات سمجھ گئے۔ تو لوگ ان سے پوچھتے تھے طاہر القادری کو آپ خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ حضور سے پوچھتے تھے، حضور قدوۃ الاولیاء سے، وہ فرماتے پوچھو، اس سے پوچھو، اگر وہ خلافت پہ راضی ہوتا ہے لینے کے لیے تو اوروں کو مشائخ اور اولیاء ایک خلافت دیتے ہیں، اس کو 10,000 خلافت دے گا، مگر وہ لیتا نہیں۔ مگر وہ لیتا نہیں، اس نے قسم کھایا ہے، بولتا ہے پیر نہیں بنوں گا۔ لوگوں سے پوچھا پھر حضور پھر کیا؟ انہوں نے فرمایا پھر یہ اوروں کو خلیفہ بناتا ہے، اس کو بیٹا بنایا ہے۔ مقصد بات کا یہ بات سنائی اس لیے تاکہ ایک سند ہو جائے کہ میں نے پیر بھی نہیں بننا، زبان سے دہرا رہا ہوں نا بات کو، ریکارڈ پر لا رہا ہوں، بار بار ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ کوئی میرا لباس سمجھ کر کسی مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائے، اس امید پہ کہ شاید اس لباس کے بعد اب بیعت بھی کریں گے۔ نہیں، قسم قائم ہے، مرتے دم تک قائم ہے۔ اس وجہ سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مرید بھی بن سکوں، تو پیر ہونا تو دور کی بات۔ میں تو حضور کی امت کا نوکر رہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کی امت کا نوکر رہنا چاہتا ہوں، حضور کا جھاڑو بردار رہنا چاہتا ہوں۔ اب دوسری بات بتائی کہ ایک یہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی پیری مریدی کر لیں گے بہت لوگ، وہ بھی نہیں کرنی۔ مگر یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھا دوں، بہت سے لوگ یہاں رفقا بنتے ہیں اور کئی لوگ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ کے قائد محترم تو چونکہ پیری مریدی کرتے نہیں، اور پیر ہونا بڑا ضروری ہے کہ کوئی پیر ہو کسی کا، بغیر پیر و مرشد کے جو مر گیا وہ تو بیکار گیا، گمراہ گیا، پیر و مرشد ہونا چاہیے۔ اور آپ کے قائد چونکہ پیر نہیں بنتے، ان کی قسم ہے، لہذا ہم حاضر ہیں، یعنی محنت ساری وہ کریں، تربیت وہ کریں، 10 راتیں بٹھا کے جگا کے راستے پر وہ ڈالیں، عمر بھر منہاج القرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے سنوارنے کا کام وہ کریں، اور پیر مرشد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ باہر کے دنیا کے ملکوں میں بڑی مشکلات آئی ہیں، پھانس لیتے ہیں اور پھنسا کر ان کی پھر عقیدت، محبت، وفاداری کو تقسیم کر لیتے ہیں، بعد ازاں کلیتاً ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کی جس خدمت پہ وہ لگا ہوا تھا، دین کی نوکری پر، رفتہ رفتہ اس نوکری سے ہٹا کے ذاتی نوکری پہ لگا دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، مستثنا اللہ والے صالح مخلص لوگ ہر دور میں تھے، ہیں، ہوں گے، وہ مستثنا الگ ہیں۔ میں عمومی جو کاروبار ہو رہا ہے دنیا میں، جو دھندا ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہے، تو وہ مرید پھنسانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ مجھے کئی مشکلات پیش آئیں۔ کبھی ایک بار ڈنمارک گیا تو وہ رفقا، ایک پیر صاحب اس میں داخل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر قائد محترم بیعت کرتے تو خدا کی قسم سب سے پہلا مرید میں ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، بنگلہ دیش سے تھے، اگر وہ قائد محترم بیعت کرتے تو سب سے پہلا مرید میں ہوتا۔ چونکہ وہ خود نہیں کرتے، ہم دل سے تو ہیں، مگر اب پیر و مرشد بھی ہونا چاہیے۔ بس ایسی باتیں کر کر کے تو لوگوں کے دل و دماغ میں بات ڈالتے ہیں۔
تو اس کے بعد گھرانوں کو پھنسانا شروع کر دیا، پھر وہ مرید ہو گئے۔ جب مرید ہو گئے پھر الگ حلقہ ذکر شروع کر دیا، وہ جو ادارے میں آتے تھے پھر وہ ادھر جانے لگ گئے، پھر خدمت وہاں شروع ہونا ہو گئی، رفتہ رفتہ مشن کے کام کی رغبت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کے لیے کہی ہے کہ وہ اپنے پھانسا کر اللہ کے دین کی راہ سے ہٹا لیتے ہیں اور پھر ان سے مال بٹورتے ہیں اور جیبیں بھرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اس امت میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو بڑی مشکل سے وہ دھندا چھڑایا ان کا، پھر اس کے بعد کئی سال گزرے تو ایک اور پیر صاحب گھس گئے، پھر انہوں نے گھر برباد کر دی۔ بس ایسے اس طرح کئی اور جگہ کو، کینیڈا میں، کوئی ہالینڈ میں، کوئی یورپ میں، یہ بڑی مشکلات پاکستان کے اندر اور باہر پیش آئیں۔ پریشان ہوتے ہوتے بالآخر میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے عرض کیا حضور میری مجبوری ہے، میرا عہد ہے، میری زبان ہے، وہ کام میں نے نہیں کرنا اور نہ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، نہ میں توڑوں گا انشاءاللہ۔ مگر دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ سادہ لو اور رفقا ہیں، ہر کوئی تعلیم یافتہ نہیں، ہر ایک کا شعور پختہ نہیں، وہ دین کی راہ پہ محنت کر کر کے ان کو لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نوکری کرتے ہیں، رات دن لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، فروغ کے لیے، دعوت اسلام کے لیے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک راستے میں کہیں اندر گھس جاتے ہیں اور جیسے بھیڑ بکریوں کا برا ریوڑ ان میں سے کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہیں، لے جا کے ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک عرض بھیجی، درخواست بھیجی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمے جاری کیے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی عنایتیں کی ہیں اور اپنے اس فیض میں سے حصہ عطا کیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ زبان مبارک سے لعاب دہن سیدنا غوث العظم کے منہ میں ڈال کر فیض یاب کیا تھا، جہاں وہ فیض تھا آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کا، سرکار غوث العظم کا، اس میں سے حصہ عطا کیا ہے منہاج القرآن کو۔ جہاں اتنے کرم کیے ایک کرم کر دیں اور وہ یہ کہ مجھ سے وعدہ فرما دیں، مجھ سے، اور یہ شفقت کر دیں کہ جو منہاج القرآن کا رفیق ہو جائے، جو منہاج القرآن کا ممبر ہو جائے، جو منہاج القرآن کا سچے دل سے خادم ہو جائے اور عمر بھر اللہ کے دین کی، دین مصطفیٰ کی، حضور کی امت کی، حضور کے عشق اور محبت اور ادب کے مشن کی، دین اسلام کی اقامت کے مشن کی، اسلام کی دعوت کے فروغ کے مشن کی، اسلام کے حیا کے مشن کی، اس دین کے تجدید کے مشن کی، آقا کی امت کی اصلاح کے مشن کی، اس نوکری کی جو سچے دل سے خدمت کرنے لگ جائے اور استقامت کے ساتھ کرے اور رفیق ہو جائے، حضور اتنا کرم کر دیں۔ میں نے درخواست عرض کیا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں، اپنی مریدی میں لے لیں، اپنی چادر میں لے لیں، اور مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رحمتا نلت المنانی، میرے مرید اب کسی سے خوف کی ضرورت نہیں، تیرے شیخ عبد القادر کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ میری بلندی تیری حفاظت کرے گی۔ اور مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، جو تیری طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا شیخ تیری حفاظت کرے گا، تیرے دشمن کو قتل سے مراد باطنی طور پہ ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا حضور ایسا کرم کر دے کہ یہ جو راہ چلتے چور ڈاکو گھس جاتے ہیں اور بھیڑ بکریاں سمجھ کے اچک کے لے جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں بدلتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ادھر نہیں جانا، ان کا خطاب نہیں سننا، ان کے مشن میں کام نہیں کرنا۔ ابھی سعودی عرب میں گیا، ہر ملک میں یہ مشکل تھی، تو رفقا مجھے ملے، خمیس سے، مشید سے، ابھا سے، جگہ جگہ سے، میں کتنے ملکوں کا کس کس جگہ کا نام لوں جہاں یہ مشکلات رفقا، سادہ لو رفقا ہے، اور ان کو کہہ دیتے ہیں آپ مرتد ہو گئے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، جہنم میں چلے گئے، مرتد ہو گئے،
سادہ لوگ گھبرا جاتے ہیں سخت سخت دھمکیاں میز لفظ سن کر۔ اب ہر بندہ تو دوڑ کے نہیں آ سکتا میرے پاس کہ آ کے اپنی مشکل بیان کرے، بڑے لوگ اس پریشانی میں گھبراہٹ میں رہ گئے۔ تو میں نے عرض کیا حضور اتنا کرم کر دیں کہ یہ جو پونجی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے، اور اس کی حفاظت کی روحانی حفاظت کی شکل یہ آپ آقا کہ جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے۔ یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے، اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں اور منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا۔ 11 مہینے 11.5 مہینے گزر گئے، بس میں انتظار میں رہا۔ جیسے فائل پروسیس میں ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، بڑا انوکھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، میں نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی۔ سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی رات جواب آیا، جواب میں قبولیت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اور قیامت تک اس مشن کا جو سچے دل سے خادم ہے، جو اس کی رفاقت میں آ گیا، رکنیت میں آ گیا، اس مصطفی مشن کی سنگت میں، خدمت میں، نوکری میں آ گیا، اور اپنے تن من دھن اور صدق کے دل کے ساتھ جتنی اس کی بساط ہے مگر ایمانداری وفاداری کے ساتھ اس مشن سے لگ گیا، اور اس تعلیم پر دین، تقوی، ایمان، عمل صالح، اخلاق اور اس کی تعلیم و تربیت پر چل پڑا، اور مشن کے فروغ میں جتنا اس سے ہو سکا لگ پڑا۔ اس دن سے اللہ رب العزت کا فضل اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ، اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ منہاج القرآن کا بس بیٹے، منہاج القرآن کا بس بیٹے غور سے سن لیں، میں خود ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی پر، تاجدار کائنات کی گواہی پر، اور خود سرکار غوث العظم کی گواہی پر حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا ہر رفیق جو سچے دل سے رفیق ہے، وفادار ہے، وفاداریاں تقسیم نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، مشن میں تفرقہ نہیں کرتا، فتنہ پروری نہیں کرتا، صدق کے دل سے استقامت کے ساتھ اس مشن پر ہے، رفاقت لیتا ہے، رفاقت میں ہے، وہ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم کا مرید ہے، مرید ہے، مرید ہے۔ اور میں یہ بات بھی اعلان کرتا ہوں آج اعتکاف کے موقع پر کہ قیامت کے دن اگر مجھے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوڑوں میں، اپنی کملی میں، اپنی چادر میں اپنے مریدوں کی صف میں شامل کیا تو خدا کی عزت کی قسم میرے سارے رفقا وہی شامل ہوں گے، وہی کھڑے ہوں گے۔ اب بولیے مجھے کوئی پیر بننے کی ضرورت ہے؟ پھر میرا کام ہو گیا، میرے رفقا کو پیر مل گیا، میرے رفقا کو مرشد مل گیا، سیدنا غوث العظم جو پیران پیر ہے، جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہے، جو شیخ الکل ہے،
جو سلطان الاولیاء ہے، جو غوث الثقلین ہے، جو فرماتا ہے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی جس غوث پاک کے قدم کے نیچے ہے، جس غوث العظم کی ولایت کے سامنے سرکار شہنشاہ ہند حضرت خواجہ اجمیر نے گردن جھکائی اور کہا آپ کا قدم اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ جس سرکار غوث العظم کے اس اعلان پر، فرمان پر حضرت شاہ سورورد نے گردن جھکائی، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے آپ کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں گردن جھکائی۔ اور ہر ولی کو ولایت تب ملتی ہے جب حضور غوث العظم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری اس مشن میں فیض تو پہلے بھی انہی کا تھا، اس مشن میں فیض ان کا تھا اور انہی کا تھا، اور صرف ان کا بھی نہیں، بڑے فیض تھے، بڑے فیض تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست فیض بھی ہے، اس مشن میں آقا علیہ السلام کا براہ راست فیض بھی ہے، بالواسطہ فیض بھی ہے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا فیض بھی ہے، اہل بیت اطہار کا فیض بھی ہے، اولیاء کرام کا فیض بھی ہے، کل سلاسل و طرق کے اولیاء کا فیض ہے، سیدنا غوث العظم کا بھی ہے، اور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین تک کل ولیوں کا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا فیض بھی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض بھی ہے، ہند میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فیض بھی ہے، حضرت اویس کرنی اور حضرت باجزید بستامی کا فیض بھی ہے، حسنین کریمین کا فیض بھی ہے، مولا علی المرتضیٰ کا فیض بھی ہے، عثمان غنی فاروق اعظم صدیق اکبر کا فیض بھی ہے۔ کوئی وجہ ہے، میں ایک ایک نام جو گن کر بتا رہا ہوں، یہ ویسے ہی ان کی بزرگیوں کی وجہ سے گن کے نہیں بتا رہا، چن چن کے نام لیے ہیں، ان سب کا فیض شامل ہے، بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ بڑے بزرگ ہیں سو ساروں کے نام لے لوں، نہ، یہ بات نہیں ہے۔